لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ میں کچھ اہم باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور یہ اہم باتیں ہیں، اصولی باتیں ہیں جسے ایک مسلمان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو ایام ہیں، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور آنے والے ہفتے کو عید الاضحیٰ یعنی الاضحیٰ کی عید ہے. اس مناسبت سے متعدد احکام اور مسائل ہیں. مجھے یہ احکام اور مسائل نہیں بیان کرنے ہیں، مجھے صرف یہ سمجھانا ہے کہ متعدد احکام و مسائل میں ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں دو موقف ہیں، اس مسئلے میں دو موقف ہیں، کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے اور کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے، ان کے پاس کچھ دلائل ہیں، ان کے پاس کچھ دلائل ہیں. اس سلسلے میں متعدد سوالات کیے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں کہ 4 دن ہیں، میت کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے کہ نہیں، صوم عرفہ ہمارے اپنے ملک کے حساب سے رکھنا چاہیے یا عرب کے سعودیہ کے حساب سے، مکے کے حساب سے. حتیٰ کہ جو ایام تشریق میں تکبیر پڑھی جاتی ہے یا ان دنوں میں مطلق اور مقید، اس مسئلے سے متعلق بھی اختلاف. بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں، اس سے متعلق اختلاف. اگر کوئی عالم کہتے ہیں کہ ہاں دے سکتے ہیں، صوم عرفہ یہاں کے حساب سے ہونا چاہیے، قربانی کے 3 دن ہیں یا 4 دن ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ عالم تو یہ کہتے ہیں، ان کا تو یہ موقف ہے. تو اس سلسلے میں ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ایک مسئلے میں 2 قول، اس مسئلے میں 2 قول، کیا ہم اس میں حیران اور پریشان رہیں، یا اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی ضابطہ ہو، کوئی اصول ہو، کوئی معیار ہو، ہم کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ کیونکہ اللہ کی شریعت ہے اور عبادت میں یقین ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں یہ موقف کیا ہے، اس میں یہ موقف کیا ہے. اس سلسلے میں کچھ رہنما اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا. چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. ایک بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں، احکام میں، مسائل میں، اگر ایک عام مسلمان ہے جسے احکام و مسائل کتابی اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس مسلمان کو چاہیے کہ کسی معتبر عالم دین جو اس کے محلے میں رہتے ہوں، اس کے شہر میں رہتے ہوں، نامور عالم دین ہوں، علم وسیع ہو، ان کا تجربہ ہو، اور ان کی اس معاملے میں شہرت ہو کہ ہاں ایک بڑے عالم ہیں، تو ان کا جو موقف ہوتا ہے، وہ جو آپ سے کہتے ہیں، ان کی تحقیق پر اعتماد کریں اور عمل کریں. اللہ تعالیٰ اجر دیں گے انشاءاللہ، اس کی نیت کے اعتبار سے، اس کے معیار کے اعتبار سے. لیکن کوئی ایک طالب علم ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کا ایک موقف ہے، ان کی یہ دلائل ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے، ان کی یہ دلائل ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جو ہے دلائل کا تجزیہ کرنے کی اگر طاقت ہے، صلاحیت ہے، اتنی اہلیت ہے الحمدللہ، تو پھر اس معاملے میں اقرب الی السنہ، سنت سے قریب جو موقف ہے اس کو اختیار کرے، اس پر عمل کرے. اس معاملے میں الجھن کا شکار نہ ہو، نہ یہ نہ وہ. بہت سیدھی سادی بات ہے. اس لیے کہ احکام میں، مسائل میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کے ایک بڑے عالم دین،
751 ہجری سنہ وفات ہے، متعدد کتابوں کے مصنف۔ ان کی ایک کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ اس میں وہ اگر مسلمانوں کے مابین، اہل علم کے مابین کسی معاملے میں اختلاف ہو، کسی طور پر نزاع ہو، تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے آپ نے ایک بات کہی کہ وَقَدْ تَنَازَعَ الصَّحَابَةُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ وَهُمْ سَادَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْمَلُ الْأُمَّةِ إِيمَانًا وَلَكِنْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَسَائِلِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں بھی احکام مسائل میں متعدد امور میں اختلاف تھا۔ عقیدے کے باب میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اختلاف نہیں تھا، لیکن احکام و مسائل میں اختلاف وہاں بھی تھا۔ لیکن اہل علم نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ علماء کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں، وہ کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، تاکہ ان کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، عذر تلاش کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں ایک بات کہتے ہیں، وہ صاحب ایک بات کہتے ہیں، یہ ایسا کہتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں۔ نہیں، احکام و مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کے اسباب کیا ہیں وہ جاننا چاہیے، اور ایک عالم دین سے متعلق عذر تلاش کرنا چاہیے کہ اس وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم نے بہت کوشش کی، اس سلسلے میں بھی اہل علم کی خدمات ہیں۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیے، 6ویں صدی ہجری کے اواخر کے ایک عالم دین ہیں جو علمی دنیا میں ابن رشد الحفید سے معروف ہیں، محمد ابن احمد ابو الولید، قاضی ابو الولید ابن رشد الحفید رحمہ اللہ، 595 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ ان کی ایک کتاب ہے بدایۃ المجتہد، اس پر انہوں نے ایک مقدمہ لکھا، متوسط درجے کا مقدمہ ہے، بہت طویل بھی نہیں، بہت مختصر بھی نہیں۔ اس مقدمے میں انہوں نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی فقہی مسئلے میں، احکام میں، مسائل میں اہل علم کے 2 موقف کیوں ہوتے ہیں۔ انہوں نے 6 اسباب بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو 8ویں صدی ہجری کے ہیں، 6ویں صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری کے بھی، لیکن 8ویں صدی ہجری میں انتقال ہوا آپ کا 728 ہجری کو۔ شیخ الاسلام ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن ان کی کتاب ہے اس موضوع سے متعلق، اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمة الاعلام، رفع الملام عن الائمة الاعلام۔ جانتے ہیں یہ کتاب کیوں لکھا انہوں نے؟ یہ کتاب انہوں نے اس لیے لکھا تاکہ جو صحابہ، تابعین، فقہاء 7، ائمہ 4، امام اوزاعی، سفیان ابن سعید الثوری، امام سفیان ابن عیینہ، عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ اجمعین، پھر بات کہ ان جیسے جو اصحاب علم ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شرعی مسئلے میں، احکام میں، مسائل میں 2 موقف ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ قربانی کے 3 دن کے 4 دن، صوم عرفہ کب ہے، یہاں کے حساب سے کہ وہاں کے حساب سے، تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، میں نے اس مسئلے سے متعلق جوڑ کے بتایا جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، وہ نہ کسی بھی مسئلے سے متعلق، رمضان کا مہینہ آتا ہے پھر وہاں متعدد مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو اصولی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امت مسلمہ کے علماء سے متعلق حسن ظن رکھا جائے، ان کے تعلق سے عذر تلاش کیا جائے کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کتاب کو لکھا، اب ان کے دور سے لے کر کے ابن تیمیہ کے دور ہی میں اہل علم نے خوب تعریف کی اس کتاب کی، پڑھنے کی تلقین کی، ان کے معاصرین بھی، ان کے تلامذہ بھی، ان کے بعد کے علماء بھی، اس دور کے علماء بھی، شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کتاب کو پڑھنے کی تلقین کی۔ اس کتاب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ فقہی مسائل میں جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو انہیں معذور مانا جائے، ان کے لیے عذر تلاش کریں، اور فقہی مسائل میں اہل علم کے مابین اختلاف ہونا اس سے ان کی شان گھٹتی نہیں، ان کا مقام گرتا نہیں، اس لیے کہ کل حدیثوں کا کسی ایک عالم دین کو علم ہو جائے ایسا نہیں ہے،
کوئی حدیث ان کے علم نہیں ہوگی، کوئی حدیث ان کے علم نہیں ہوگی، متعدد چیزیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس کتاب سے متعلق ایک ماضی قریب کے ایک عالم دین ہیں جو دمشق میں رہتے تھے، دمشقی عالم ہیں، جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ، 1914 میں انتقال ہوا ان کا۔ جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الجرح والتعدیل، اس میں انہوں نے لکھا کہ فَإِنَّهُ جَدِيرٌ وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ أَن يُرْحَلَ إِلَيْهِ، کہ ابن تیمیہ کی یہ جو کتاب ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، اگر یہ چین میں بھی ہوتی تو وہاں جا کر کے اس کتاب کو پڑھا جائے، لیا جائے، لے کر کے آئیں اس کتاب کو، اتنی قیمت اس کتاب کی۔ لیکن وہ دمشق میں تھے تو کہا کہ چین میں بھی ہوتی تو، ہم ہندوستان میں ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ دمشق اور مصر میں ہوتی تو وہاں جا کر کے اس کتاب کو لانا چاہیے، لیکن یہ کتاب عام ملتی ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بہت شاندار کام کیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں بھی یہ بھی بتا دیتا ہوں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ اہل علم کے تعلق سے عذر تلاش کریں، یہ کون؟ وہ جو بڑے علماء ہیں، کبار اہل علم، جو فتویٰ دیتے ہیں، جن کی طرف پوری امت رجوع کرتی ہے۔ عام بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، عام طلبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان بڑے اہل علم کی طرف سے جو ہے عذر تلاش کیا ہے۔ ایک شخص ہے جو 2-3 کتابیں پڑھ کر کے ممبر پر چڑھ گیا ہو، اسٹیج پر چڑھ گیا ہو، 1 سے 2-3 غلطیاں کرتا ہو، 10 غلطیاں کرتا ہو، اس کے تعلق سے عذر نہیں تلاش کیا جائے گا، اسے اتارا جائے گا وہاں سے، وہ اس لائق نہیں۔ لیکن جو بڑے علماء ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی اس کے لیے لگائی، جن کا وسیع علم ہو، تجربہ ہو، زہد و تقویٰ ہو، جنہیں پوری امت مانتی ہو، پوری امت کے وہ سرخیل ہوں، اس طرح کے جو علماء ہوتے ہیں، ان سے عمومی طور پر چوک کم ہوتی ہے، یہ ہوا نفس کے شکار نہیں ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی، اس حدیث کو رکھ کر کے اس مسئلے کو بیان کیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الاقضیہ میں، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الاحکام میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی کتاب الاحکام میں جو اپنے السنن کی ہے۔ الاحکام سے مراد احکام و مسائل نہیں، احکام سے مراد حکومت سے متعلق احکام و مسائل، الاحکام سے مراد جو فیصلے ہوتے ہیں، جو قاضی کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ ایک صحابی برائدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ ایران چلے گئے، ایران کے وسط میں مرو میں انتقال ہوا 60 پر 3 ہجری کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاۃ ثلاثۃ، قاضی 3 طرح کے ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے 3 طرح کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحد فی الجنہ واثنان فی النار، ان میں سے ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی۔ سبحان اللہ، جنتی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرجل عرف الحق فقضى به، ایک وہ عالم دین، ایک وہ قاضی جنہوں نے شریعت کے علم کو اچھے سے پڑھا، اچھے سے جانا، اور لوگوں کے درمیان صحیح بتایا، صحیح احکام و مسائل بتائے، صحیح انداز میں فیصلہ کیا۔ کہا کہ وہ جنتی ہیں، اور 2 لوگ جنتی ہیں، اور بڑی خطورت ہے اس میں، سمجھنے کی بات ہے۔ 2 لوگ کون جہنمی ہیں؟ کہا کہ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ شخص، وہ عالم دین جس کے پاس شریعت کا علم ہے، اچھی طریقے سے جانا اس نے، پڑھا اس نے، لیکن لوگوں کو دین کے مسائل بتانے میں غلطی کی، اس نے جان بوجھ کے غلطی کی، فیصلے کرنے میں غلطی کی، اس نے ظلم کیا اس نے لوگوں پر، شریعت کے علم کو بس پڑھنے پڑھانے کے لیے، اپنی جیب کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی ذات کے لیے، لوگوں کے درمیان جو ہے مطلب مراتب کو رکھ کر کے اس نے فیصلے کی۔ کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، ایک وہ شخص ہے جس سے شریعت کا علم ہی نہیں ہے سرے سے، پھر بھی اندازے سے گفتگو کرتا ہے، پھر بھی اللہ کے حوالے سے بات کرتا ہے، پھر بھی شریعت کا نام لے کے بات کرتا ہے، لوگوں کے درمیان جہالت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ کہا کہ یہ شخص بھی جہنمی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، بغیر علم کے ممبر پر چڑھنا بھی گناہ ہے، اور علم رکھ کر کے غلط بتانا بھی گناہ ہے۔ صحیح علم ہو اور صحیح انداز میں بتائیں، اللہ کے رسول نے اسی کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کو سامنے رکھیں
تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ جو پہلا جو گروہ ہے جو صحیح علم رکھتے ہیں، وسیع علم رکھتے ہیں، زہد و تقوی ان کے اندر ہے، تجربہ ہے، شہرت ہے، علمی دنیا میں ان کا ایک مقام ہے، رتبہ ہے، ایسے علماء سے متعلق ابن تیمیہ نے دفاع کیا ہے. عام بچوں سے متعلق نہیں، عام طلبہ سے متعلق نہیں، جو بھی کھڑا ہو جائے بولنے کے لیے سب سے متعلق نہیں. ان جیسی جو اعلام، ان جیسی جو اصحاب علم ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، فقہاء ہیں بڑے، ان سے متعلق ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات کی. تو اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ایک پوسٹ ڈالتے رہتا ہے گروپوں میں، فیس بک پر، دیگر جگہوں پر، اس مسئلے سے متعلق ان کا یہ موقف، ان کا یہ موقف، اور ایک عام مسلمان پریشان ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ اگر وہ عام مسلمان ہیں، اس کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے، تو اپنے محلے کے، اپنے شہر کے جو معتبر بڑے علماء جن کے پاس وسیع علم ہو، تجربہ ہو، ایک عمر ہو، زہد و تقوی ہو، لوگوں کے درمیان معروف ہوں، ان سے پوچھیں یا انہوں نے جو موقف بتائے ہیں ان کی تحقیق پر عمل کریں، اللہ اجر دیں گے اس پر انشاءاللہ. لیکن کوئی طالب علم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان کا یہ موقف ہے، ان کی یہ دلیل ہے، ان کا وہ موقف ہے، ان کی دلیل ہے، ان کا یہ تجزیہ کر سکتا ہے، اتنی صلاحیت اور اہلیت ہے اس میں، تو پھر وہ اقرب الی السنہ، جو سنت کے قریب ہے اس کو لے، اس پر عمل کرے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل علم سے متعلق عذر تلاش کرتے ہوئے اس کتاب میں آپ نے 3 باتیں کہیں، 3 طرح کے عذریں تلاش کی کہ اہل علم جب ایک موقف اختیار کرتے ہیں دینی مسئلے سے متعلق، بہت ممکن ہو کوئی حدیث ہوگی سرے سے ان کے علم ہی میں نہیں ہوگی، عدم اعتقادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ، ایک حدیث تو ہے لیکن سرے سے ان کے علم ہی میں نہیں ہے. کل احادیث، جتنی احادیث ہیں، سب کسی ایک عالم دین کے سینے میں ہو، اللہ نے ایسا نظام رکھا ہی نہیں ہے. خود صحابہ میں بھی سب سے زیادہ صحبت اللہ کے رسول کی ابوبکر صدیق کو رہی، لیکن دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 100% کل اللہ کے رسول کی حدیثوں کا علم تھا، جبکہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے. نہ آپ کی شان میں یہ نقص ہے، نہ عیب ہے، یہ صرف اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پوری شریعت آپ کے سینے میں رکھی. امت سے متعلق مراتب ہیں، تفاضل ہیں، کوئی بڑے عالم، کوئی متوسط درجے کے، کوئی چھوٹے، لیکن پوری کی پوری حدیثیں انہی کے سینے میں ہیں. یا ایسا کسی نے دعویٰ نہیں کیا، ایسے کسی نے نہیں کہا. اس کی متعدد مثالیں ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم دین ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ان کو اس بات کی وضاحت نہیں ہو پاتی ہے کہ اس حدیث میں یہی بات کہی جا رہی ہے، اس حدیث میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی معنی ہے، جو لفظ ذکر کیا گیا ہے وہ یہی معنی ہے. کبھی اس کی وضاحت نہیں ہو پاتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے بجائے اس موقف کو اختیار کیا ہو سکتا ہے ناسخ اور منسوخ کا، یعنی اس کا علم ہونا چاہیے ایک عالم دین کو، اور ہوتا ہے ایک عالم دین کو، لیکن کسی مسئلے میں، کسی باب میں، کسی ایک جز میں اس سے متعلق اونچ نیچ ہوتی ہے، کسی چیز سے متعلق معلوم نہیں رہتا ہے، یا جو ہے اس کے نسخ ہونے کی اطلاع نہیں رہتی ہے، یا اطلاع رہتی ہے اس حدیث کے صحت و ضعف کا علم نہیں رہتا ہے. متعدد چیزیں ہیں. اس وجہ سے 2 موقف ہمیں نظر آتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علماء کے مابین اختلاف کیوں کر ہوتا ہے 10 اسباب آپ نے بتائے ہیں. یہ یقیناً میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں جو بڑے علماء ہیں، جو مفتی حضرات ہیں، جن کے تعلق سے پوری دنیا رجوع کرتی ہے، جیسے شیخ ابن باز، ان جیسے مرتبے کے جو علماء ہیں ہر ملک میں ہوتے ہیں، تو ان جیسے اصحاب علم سے متعلق ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے. میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے اپنی شخصیت سے متعلق حسن ظن نہیں پیدا کروا رہا ہوں. میں نے کہہ رہا ہوں کہ جو بڑے علماء ہیں جن سے متعلق پوری دنیا کے مسلمان رجوع کرتے ہیں، ان جیسے اصحاب علم سے متعلق ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے، عذر تلاش کرنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرے سے حدیث ہی نہیں پہنچی ہوتی ان کے پاس، اس حدیث کا سرے سے علم ہی نہیں ہوتا ہے، جب ہو جاتا ہے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. ایک وجہ ہو سکتی ہے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا. کیوں موقف اختیار کیا؟ جبکہ یہ موقف صحیح ہے، اس لیے کہ اس حدیث کا علم سرے سے تھا ہی نہیں ان کو. ایک وجہ ہو سکتی ہے اسی. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حدیث تو پہنچی ہو لیکن صحیح سند سے نہیں پہنچی ہوگی، حدیث منقطع ہوگی، مسند اور متصل حدیث نہیں ہوگی. یا ہو سکتا ہے اس میں کوئی ضعیف راوی ہے، اسی اعتبار سے ان تک وہ حدیث پہنچی ہو جسے انہوں نے قبول ہی نہیں کیا ہو. ایسی وجہ ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ حدیث جو ان کے پاس موجود ہے
اپنے اجتہاد کے طور پر حدیث کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں 90 پر 5%، 95%، ایسا نہیں کہ ان کے الگ اصول، وہ محدث کے الگ اصول، وہ محدث کے الگ اصول، ایسا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے، اصول تو ایک ہی، لیکن 95% محدثین کا جو حکم ہوتا ہے لگ بھگ ایک ہی ہوتا ہے، 5% میں کسی کا علم مزید وسیع ہوتا ہے، تجربات کی بنیاد پر، کتابوں پر نظر رکھنے کی بنیاد پر، اجتہاد کی بنیاد پر 5% میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک کے نزدیک حدیث صحیح ہے اور انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق اسے حدیث کو ضعیف کہا، تو اس وجہ سے انہوں نے استدلال نہیں کیا، انہوں نے، یہ بھی ایک عذر ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایسے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ بزنی مناسب نہیں بڑے علماء سے متعلق، خاص کر اس طرح کی وجوہات ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ذہن سے نکل جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اس کی متعدد مثالیں ہیں، مثالیں میں دے نہیں سکتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، یہ سب وجوہات ہوتے ہیں۔ کبھی حدیث میں ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے بالضبط، اس میں بھی جو ہے مطلب کبھی ایک پیچیدگی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ایک لفظ ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ اس کا وہی صحیح معنی ہے کیا، اس سے جو استدلال کیا گیا ہے یہ صحیح استدلال ہے کیا، اس میں بھی کبھی اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے مجمل انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کی آپ کے سامنے۔ آخری بات اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کہ دیکھیں یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی شریعت سے متعلق الجھن نہیں ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، عبادت ہے یہ، ایمان ہے یہ، ہماری نجات کا مسئلہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت ہے، کسی ملک کا اور کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی شریعت سے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تک پہنچنے سے احکام و مسائل میں 1 سے 2 موقع اختیار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، کسی محقق معتبر بڑے عالم پر اعتماد کرنا چاہیے، ان کی تحقیق پر اعتبار کرنا چاہیے، یہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو تجزیہ کرنا چاہیے اور ساتھ میں اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث عائشہ صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها میں، ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا کیا پڑھتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام؟ ام المؤمنین عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ، افتتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان قام من اللیل، جب رات میں قیام اللیل کرتے آپ تو آپ کیا پڑھتے تھے کہ آپ دعا پہ غور کیجیے، آپ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹھوس اور عظیم علم دیا اللہ رب العالمین نے، مقدمہ دے کے دعا کا کیسے ہے، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، کہا کہ اے اللہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اہدنی لما اختلف فیہ باذنک، اے اللہ تیری توفیق سے مجھے جو متعدد مسائل میں اختلاف ہیں مجھے اقرب الی السنہ، سنت کے قریب کیا ہے، مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے میری گرہ کھول دے، مجھے اس کے قریب کر دے۔ یہ اللہ سے دعا کرنا چاہے، اگر اخلاص ہے ہمارے اندر، محنت ہے ہمارے اندر، سچی محبت ہے اللہ کی شریعت سے، اللہ کی قربت کا سچا ہمارے اندر جو جذبہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ایک اچھے عالم سے جوڑیں گے، ایک تحقیق ہمارے سامنے رکھیں گے، رب العالمین پیش کریں گے ہمارے سامنے، اور ہم حیران و پریشان نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ضروری ہے، اتنے مذاہب ہیں، ان میں سے اسلامی حق ہے، کتنی مشکل ہوگی ایک آدمی کو آنے کے لیے، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، پھر بھی ہمارے اندر چڑچڑاہٹ، پھر بھی الجھن ہمارے اندر اللہ کی شریعت کو لے کر کے، یہ غلط بات ہے۔ بہرحال میں نے اصولی بات رکھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یا کسی بھی دن کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ہمیں یعنی اقرب الی السنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس تک کوشش کرنے، اس تک پہنچنے، اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔